السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلام ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ابتدائے انسانیت میں آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی درمیانی مدت میں جن دو ابن آدم بادشاہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا ان کا واقعہ لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ پہلا بادشاہ جمشید۔ علماء فرس سے روایت ہے کہ جمشید کو بادشاہ کے تخت پر بٹھایا گیا۔ جم اس کا نام تھا اور شیز کے معنی شعاع کے ہیں، اور یہ لقب اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اسے ملا۔ جم پوجان نامی ابن آدم کا بیٹا تھا اور طہورت اس کے بھائی کا نام تھا۔ کہا جاتا ہے اس کی حکومت 7 بادشاہیوں پر تھی اور جن و انسان اور تمام مخلوقات اس کے لیے مسخر کر دی گئی تھی۔ جب اس کے سر پر تاج شاہی رکھا گیا اور وہ تخت نشین ہوا تو اس نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمارے جمال کو مکمل کیا، ہماری مدد کی، اور عن قریب ہم اپنی رعایا کے لیے ہر چیز کے دروازے کھول دیں گے۔ جمشید نے ہی سب سے پہلے تلواروں اور دیگر اقسام کے اسلحے کی ابتدا کی اور لوگوں کو کپڑے کی بانی صنعت سے متعارف کرایا اور کپڑوں کو رنگنے کا حکم دیا اور جانوروں کو قابو کرنے کے لیے زین اور دستانے بنانے کا حکم دیا۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ جمشید 616 برس اور 6 مہینے حکومت کرنے کے بعد 1 سال تک لوگوں سے چھپا رہا۔ اس دوران اس کی تمام مملکت بغیر بادشاہ کے چلتی رہی۔ 1 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا۔ اس نے اپنی حکومت کے ابتدائی 50 سالوں میں لوگوں کو لوہے سے تلواریں اور دیگر اقسام کے اوزار بنانے کا حکم دیا۔ 50 سے 100 سال کے دورانیہ میں ریشم اور روئی کو کاٹنے اور ان سے کپڑا بنانے، مختلف رنگوں میں رنگنے اور کپڑے سینے کا حکم دیا۔ 100 سال سے 150 سال کے دوران جمشید نے لوگوں کو 4 طبقات میں تقسیم کیا، جن میں سے ایک طبقہ فوجیوں کے لیے، دوسرا طبقہ علماء فقہاء کے لیے، تیسرا طبقہ منشیوں اور کلرکوں کے لیے، اور چوتھا طبقہ کسان اور دیگر فنون کے ماہرین کے لیے مخصوص کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک کو اپنا کام لگن سے کرنے کا حکم دیا۔ 150 سال کا عرصہ جمشید نے شیاطین اور جنات سے خوب جنگ کی، پھر انہیں ذلت و رسوائی دینے کے بعد اپنے حکم کے تابع کر لیا۔ پھر اپنی بادشاہی کے 250 تا 300 سال تک کے عرصے میں شیاطین کو پہاڑوں سے پتھر توڑنے پر معمور کیا۔ پھر ان پتھروں سے لوگوں کے لیے سنگ مرمر اور چونے سے عمارتیں اور غسل خانے تعمیر کروائے، اور اس کے بعد انسانی خدمت کے لیے شیاطین کے ذریعے مختلف چیزیں سمندروں، پہاڑوں، دریاؤں، کانوں اور جنگلوں سے شہروں کی طرف منتقل کرائی، جن میں سرفرست سونا، چاندی، مختلف اقسام کے جواہر، خوشبوئیں اور ادویات تھی۔ جمشید بادشاہ کے لیے شیاطین نے ایک گاڑی تیار کی، پھر جمشید نے اس گاڑی کے ساتھ شیاطین کو لوہے سے جکڑا اور پھر خود اس پر سوار ہو گیا۔ شیاطین اسے لے کر فضا میں اڑے اور شہر دنیاوند سے بابل تک کا سفر صرف 1 دن میں طے کیا، اور یہ دن شمسی سال کے پہلے مہینے کا پہلا دن تھا۔ لوگ اس عجوبے کو انتہائی انہماک سے دیکھنے لگے۔ بس بادشاہ نے یہ دن اور اس کے بعد 5 دن عید کے لیے مقرر کرنے کا حکم دیا تاکہ ان دنوں میں خوشی منائی جا سکے۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ یہ سفر اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کیا تھا، لہذا اس کے بدلے میں انہیں گرمی، سردی، بیماریوں، بڑھاپے اور حسد سے محفوظ کر دیا گیا۔ لوگ پوری 3 صدیاں ان تمام تکالیف سے محفوظ رہے، یہاں تک کہ جمشید کی حکومت کو پورے 600 سال گزر گئے۔ 600 سال گزرنے کے بعد جمشید نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی کھلم کھلا ناشکری شروع کر دی اور سرکش ہو گیا۔
اور جن و انس کو خطاب کر کے کہنے لگا کہ میں ہی تمہارا مددگار اور مالک ہوں، اور میں ہی تم سے یہ تمام تکالیف دور کر سکتا ہوں۔ نیز اسی طرح کی مزید دوسری باتوں کے علاوہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، لیکن حاضرین نے اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس دعوے کے بعد اس کی عزت اللہ کے حکم سے خاک میں ملا دی گئی اور فرشتوں کو اس کی مدد کرنے سے روک دیا گیا۔ یہ خبر بیوراسب، جسے ضحاک بھی کہا جاتا ہے، کو پہنچی تو وہ بڑی تیزی سے جمشید کی طرف بڑھا تاکہ اس کا کام تمام کر دے۔ یہ سنتے ہی جمشید بھاگ نکلا، لیکن بیوراسب نے اسے جلد ہی پکڑ لیا اور اسے آرے سے چیر کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ بعض دیگر روایات میں مروی ہے کہ جمشید نے تقریباً 500 برس تک بڑے احسن طریقے سے حکومت کا انتظام سنبھالا، لیکن آخری 100 سال کے عرصے میں خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ یہ خبر جب اس کے بھائی استور نے سنی تو اسے مضبوطی سے دبوچ لیا تاکہ اسے قتل کر دے، مگر وہ اس سے بھاگ نکلا، لیکن وہ اس سے کسی طرح چھپنے میں کامیاب ہو گیا۔ بالآخر بیوراسب نے اس کے ملک پر قبضہ کر لیا اور اسے آرے سے چیر دیا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جمشید نے 700 برس 4 مہینے اور 20 دن تک حکمرانی کی۔ ہشام بن کلبی کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ طہورت کے بعد جمشید کو تخت شاہی پر بٹھایا گیا۔ وہ اپنے اہل زمان کی نظر میں سب سے بڑے جسم اور بلند حیثیت کا حامل تھا۔ بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہ 619 برس تک جمشید نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے سلطنت کا انتظام چلایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت پر اتر آیا تو ضحاک نے اس کی طرف پیش قدمی کی تاکہ اسے سبق سکھائے، لیکن جمشید فرار ہو گیا اور 100 سال تک چھپا رہا۔ بالآخر ضحاک نے اسے پکڑ لیا اور اسے آرے سے چیر کر ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ دوسرا بادشاہ مثل جم وہب بن منبہ سے روایت ہے کہ اسی طرح کی ایک حکایت دوسرے بادشاہ کے متعلق بھی مذکور ہے۔ اگر تاریخوں کا اختلاف نہ ہوتا تو بقول وہب بن منبہ کے میں دونوں کو ایک ہی قصہ سمجھتا۔ وہب بن منبہ سے روایت ہے کہ ایک نوجوان بادشاہ تھا۔ اس نے ایک دن اپنے دربار میں لوگوں سے کہا کہ میں اپنی سلطنت و حکومت میں ایک خاص قسم کی لذت محسوس کرتا ہوں۔ تم بتاؤ کیا ذائقہ اور لذت سب لوگ محسوس کرتے ہیں یا نہیں؟ درباریوں نے کہا سب لوگ ایسا ہی محسوس کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس کی کیا دلیل اور ثبوت ہے؟ کسی ایک درباری نے کہا کہ اے بادشاہ، جب تک تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا رہے گا لوگ اسی طرح خوشحال رہیں گے اور تم بھی خوش رہو گے۔ بادشاہ نے اپنے تمام وزراء کو جمع کر کے انہیں خطاب کیا اور کہا کہ میرے جس کام میں تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری دیکھو تو مجھے بتاؤ تاکہ میں اس پر عمل کروں، اور جس کام میں تم اللہ کی سرکشی اور نافرمانی دیکھو مجھے اس سے منع کر دو تاکہ میں اس کام سے بچوں۔ اس طرح اس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرتے ہوئے 400 سال تک حکومت کی۔ جب ابلیس کو اس حکم کا پتہ چلا تو وہ سیدھا بادشاہ کے پاس انسانی شکل میں آیا۔ بادشاہ نے کچھ خوف محسوس کیا تو ابلیس نے بادشاہ کو کہا کہ مت ڈرو، میں ابلیس ہوں اور تو مجھے بتا کہ تو کون ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا میں آدم ذات ہوں۔ شیطان نے کہا اگر تو آدم ذات ہوتا تو تجھے کب کی موت آ چکی ہوتی، جس طرح پہلے لوگوں کو موت نے آ لیا۔ تم ان میں سے نہیں ہو بلکہ تم رب ہو، لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلاؤ۔ بس یہ بات بادشاہ کے دل میں بیٹھ گئی۔ پھر بادشاہ منبر پر چڑھا اور لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے لوگو، جو بات میں نے اب تک تم سے چھپائے رکھی اس کے بتانے کا وقت آ گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں تمہارا رب ہوں اور تم میری عبادت کرو۔ اس دعوے سے زمین کانپ اٹھی۔ اللہ تعالیٰ نے حاضرین جلسہ میں سے کچھ لوگوں کے پاس وحی بھیجی کہ جو شخص میرے لیے ثابت قدم رہتا ہے میں اسے ثابت قدمی عطا کرتا ہوں،
اور جو میری نافرمانی اور سرکشی میں لگ جاتا ہے تو اسے گمراہ کر دیتا ہوں۔ بس میری عزت کی قسم، اس پر بخت نصر کو مسلط کر دوں گا، جو اسی وقت قتل کر کے تمام خزانے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اور اس زمانے میں جو بھی حکمران اللہ کی نافرمانی شروع کرتا تو اللہ تعالیٰ اس پر بخت نصر کو مسلط کر دیتے، جو ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا۔ یہ بادشاہ بھی اپنا دعوی خدائی سے باز نہ آیا، بخت نصر نے اس کو قتل کر دیا اور تمام خزانہ بحری جہازوں میں بھر کر اپنے ساتھ لے گیا۔ آج کی یہ میری ویڈیو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد میں اپنی اگلی ویڈیو لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔